ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے دینے میں نہیں۔ تم صبر کی انتہا کرو، اللہ معجزوں کی انتہا کر دے گا۔ پورے وقت میں بندے کا سب سے بڑا مددگار اللہ ہوتا ہے۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے نا وہی ہوگا۔ دن برے ہیں زندگی تو نہیں، صبر رکھو، یقین رکھو، سب اچھا ہوگا۔ مشکلات جب آتی ہیں تو انسان کو بظاہر راستے بند نظر آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے امید اور توکل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں تو وہ ایسے ہی راستے کھول دیتا ہے۔ پریشان ہو تو سر مت پکڑو، اللہ کے سامنے دھر جھکا دو۔ وہ روز سنتا ہے تمہیں قریب سے، پھر کیوں گھبرا رہے ہو تم نصیب سے؟ اللہ جہاں سے چاہے نصیب پلٹ دے، اس کی قدرت تمہارے سمجھ سے باہر ہے۔ جب مشورہ اللہ سے مانگا جاتا ہے تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی۔ سجدے لمبے کیجئے، مشکلیں چھوٹی ہو جائیں گی۔ سنو، صبر کرو، اللہ آپ کے دل کی سنتا ہے، آپ کو وہی ملے گا جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہو۔ ظالم کے ظلم سے نہیں بلکہ صابر کے صبر سے ڈرو، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ رب کے دینے یا نہ دینے پر شک نہ کرو، بے شک کبھی وہ شکر کرواتا ہے، کبھی صبر۔ جس انسان کی زبان پر ہمیشہ شکر رہتا ہے، اللہ پاک اس انسان کو کبھی مایوس نہیں کرتے۔ زندگی ہر قدم پر امتحان مانگتی ہے، کبھی ظرف کا، کبھی نفس کا، کبھی صبر۔ لوگوں پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ اور کچھ دروازے اللہ کریم ہمارے حفاظت کے لیے بند کرتے ہیں، کیونکہ وہ راستے ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتے۔ محبت انسان کو رب تک لے جاتی ہے، مل جائے تب بھی، نہ ملے تب بھی۔ فائدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور نقصان انسان کے اپنے ہی بدعمالی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جہالت غیر نیند کی طرح ہے، جگانے والوں پر غصہ آتا ہے۔ رزق اور موت کا خوف نہ رکھو، یہ اللہ کا اختیار ہے، نہ کوئی رزق چھین سکتا ہے، نہ کوئی موت دے سکتا ہے، سوائے اللہ پاک کے۔ انسان کو اللہ تب یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، عرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو۔ اللہ کسی بندے سے بھلائی چاہتا ہے تو اس کو اپنے نفس کے عیب دکھا دیتا ہے۔ جس نے نماز کو تھام لیا، اس نے کامیابی کو تھام لیا۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ جس سے ہم جواب نہیں دیتے اسے رب جواب دیتا ہے، اور جسے رب جواب دیتا ہے تو اللہ جواب کر دیتا ہے۔ کسی کے وقت پر ہنسنے کی غلطی نہ کرنا، یہ وہ وقت ہوتا ہے جو چہرے یاد رکھتا ہے۔ ہر ٹوٹی ہوئی امید مجھے میرے اللہ سے جوڑتی ہے۔ جب اللہ کی مدد تمہارے لیے آئے گی تب تمہارے آنسو تمہارا تڑپنا ایسے خوشیوں میں بدلتا نظر آئے گا کہ تم حیران ہو جاؤ گے۔ قدرت نے کس کو کس سے کب ملوانا ہے، اس بات کا فیصلہ وہ خود کرتی ہے، اور دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ اللہ ہی ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالو، کیونکہ اللہ شکر گزاروں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے سہارے مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ نازک اور کمزور ہے۔ گھبرانا نہیں، ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جن کو رب نے تھاما ہوتا ہے۔ وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا اپنے مقررہ وقت پر، اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ لوگوں کا چھوڑا ہوا ہاتھ اللہ تھام لیتا ہے۔ دل کو مایوس مت ہونے دیں، بس یقین رکھیں
اللہ کے فیصلوں پر، اگر دیر ہے تو یقیناً اسی میں خیر ہے۔ صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک یہ مشکل کام ہے، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جو اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ جو اللہ سے رو رو کر مانگتے ہیں انہیں مانگنے کے بعد رونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے۔ کبھی نہ امید نہ ہونا، میرا رب ہے نا، وہ کن کہے گا تو ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی، اور دعا کے بعد اگلا مقام صبر کا ہوتا ہے۔ وہ ٹوٹنے نہیں دے گا صبر کا سلسلہ، وہ کن فرمائے گا اور معجزہ ہو جائے گا۔ اللہ کی مدد ساتھ ہو تو کیا مجال کہ آپ کا کچھ بگاڑ سکے۔ حضرت آدم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگیوں سے یہ بھی سیکھا ہے۔ جب اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے تو وہ آپ کے لیے اچھائی کے دروازے بروں کے ہاتھوں کھلواتا ہے۔ سورہ یوسف ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ صبر کرنے والے لوگ خوبصورت اختتام پائیں گے۔